السلام علیکم ناظرین، تفسیر القرآن کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر کے اندر پھر یہود کا جو ہے وہ رویہ بیان ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہود کی جو خصوصیات یعنی ان کی جو بری خصلتیں تھیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئیں۔ اب یہ باب جو ہے تقریباً جو ہے وہ کلوز ہونے جا رہا ہے، لیکن جس طرح سے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، آخر کے اندر پھر ہم اس کی ایک طرح سے سمری یا اس کا خلاصہ جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو ہے وہ خلاصہ بیان ہونے جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے اللہ جل شانہ نے بڑے ہی احسن طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پر کہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کا انکار کریں گے جو اس کے ما سوا ہے، یعنی تورات کے علاوہ ہم کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ بھی تو اسی طرح سے حق ہے جو ان کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قُلْ، ان سے کہہ، فَلِمَ تُقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے تھے اگر تم سچ مچ مومن ہو۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو صرف اور صرف تورات کو مانیں گے، تورات کے علاوہ ہم کسی اور آسمانی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے دو جواب جو ہے ان کو دیے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے ماننا ہے اللہ کے کلام کو۔ جی ہاں، اب اللہ کا کلام چاہے تورات کی صورت میں نازل ہو، چاہے انجیل کی صورت میں نازل ہو، چاہے قرآن کی صورت میں نازل ہو، تو جب میرا حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے کلام پر ایمان لانا ہے، تو اللہ کا کلام کسی بھی کتاب کی صورت میں نازل ہو اور تمہیں معلوم بھی ہو کہ اس کے اندر بھی وہی کچھ ہے جو تورات میں ہے، جس طرح سے تورات کے اندر توحید و رسالت اور آخرت کا بیان تھا، اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر بھی توحید و رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ تو جب یہ کتاب آپ کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے تو پھر آپ اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی اللہ نازل کرے آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، آپ اس کے منکر ہیں، آپ یعنی اللہ کے کلام پر ایمان لانے کے قائل نہیں ہیں۔ دوسرا جواب ان کو یہ دیا کہ اچھا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے صرف تورات پر ایمان لائیں گے، تورات پر ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ ہم اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ تورات کے اندر تمہیں جو احکامات دیے گئے تھے تو کیا آپ نے ان پر عمل کیا؟ تو فرمایا کہ تمہارا رویہ تو یہ تھا کہ تم انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو بھائی ذرا دیکھو کہ تورات میں کہاں اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ معاذ اللہ کہ تم انبیاء تک کو قتل کر دو۔ انبیاء کے بارے میں تو یہ تھا اور یہ قیامت تک ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کی تو آپ نے جو ہے وہ ریسپیکٹ کرنی ہے، ان کی تو آپ نے عزت کرنی تھی، ان کی اوپر تو آپ نے ایمان لانا تھا، ان کی تو آپ نے اطاعت کرنی تھی، لیکن آپ کیا اطاعت کر رہے ہیں کہ انبیاء کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا رویہ تو یہ ہے، تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صرف تورات پر ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ جو ہے ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا نہ تورات پر ایمان ہے نہ کسی اور کتاب پر ایمان ہے، یعنی تم اللہ جل شانہ کے احکامات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، چاہے وہ کسی بھی کتاب کی صورت کے اندر جو ہے وہ نازل ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے اس طرح سے ان کی یہ ایک عمومی روش اور ان کا یہ ایک عمومی رویہ جو ہے اس آیت کے اندر بیان کیا، اور ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ ملامت کی اور ان کی کلی جو ہے وہ کھول دی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزات لے کر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے دو بڑے معجزے دے رکھے تھے۔ ایک یہ کہ وہ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا کہ جس سے مختلف قسم کے جو ہے معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ فرعون کے دربار میں جب اس کو ڈالا گیا تو ایک اژدہے کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوا، ایک اژدہا بن گیا، اس کا ایسا بڑا اژدہا کہ وہ جادوگروں کے تمام چھوٹے موٹے وہ جو ایک جھوٹ موٹ کے سانپ تھے ان کو نگل گیا۔ اسی طرح سے وہ عصا جو ہے جب وہ بحر کلثم میں سے گزر رہے تھے، بحر احمر میں سے گزر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عصا جو ہے جب اس بحر احمر پر مارا گیا تو وہ بحر احمر جو ہے وہ 12 رستوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح سے جب بنی اسرائیل نے
میدان تہ کے اندر پیاس کی شکایت کی تو اللہ کے حکم سے وہ عصا جو ہے زمین پر مارا گیا، جس سے 12 چشمے جو ہیں وہ زمین سے نمودار ہو گئے۔ تو اس طرح سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دے رکھا تھا، دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ کا جو دست مبارک جو تھا، جب آپ اس کو اپنی بغل کے ساتھ چھو کر نکالتے تھے تو وہ چاند اور سورج کی طرح جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا، اسی لیے اس کو ید بیضاء کہتے ہیں، سفید چمکتا ہوا ہاتھ۔ تو یہ دو آپ کے جو ہے بڑے معجزات تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ بھی کئی معجزات جو ہے وہ فرعونیوں پر عذاب کی صورت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی جو ہے ان پر کھٹمل کا عذاب بھیجا، کبھی ان پر جو ہے وہ خون کا عذاب بھیجا فرعونیوں پر، جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے تھے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ مصر کی بات ہے۔ اور کبھی ان پر جو ہے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو معجزات ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے تھے۔ تو فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کہ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود تم نے کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تو آپ نے پیچھے سے کیا کیا؟ اتخذتم العجل، تم ایک بچڑے کے گرد جو ہے وہ طواف کرنے لگے، ایک بچڑے کو تم نے جو ہے وہ معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، تم واقعی ظالم ہو۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اب ان کا جو چیپٹر ہے، ان کی جو بری خصلتیں ہیں ان کو اب جو ہے ایک طرح سے ریپیٹ کر کے جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے، ایک طرح سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور تاکہ پھر آنے والی آیات کے اندر جو ہے ان کی جو ہے اور مزید بری خصلتیں جو ہیں وہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہو سکیں۔ اسی طرح سے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر پہاڑ۔ جی ہاں، یہ بھی پھر ان کو یاد دلایا گیا دوبارہ کہ دیکھو کہ تم تو وہ قوم ہو کہ تورات کو پہلے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی جب تک ہمیں اللہ خود نہ کہہ دے کہ یہ میں نے نازل کی ہے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ تو 70 افراد کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے اپنے ہمراہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی سنی، اور لیکن پھر جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے ان پر جو ہے ایک بجلی جو ہے وہ نازل کی، اور جس سے وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور پھر ان کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا۔ اور جب وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر گواہی دی کہ یہ تورات جو ہے یہ سچ میں اللہ جل شانہ کی نازل کردہ کتاب ہی ہے، لیکن تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا کہ اس کے احکامات جو ہیں بڑے مشکل ہیں، اس کے احکامات جو ہیں وہ اتنے مشکل ہیں کہ ہم سے ان پر جو ہے عمل ممکن نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا ہم نے تمہارے سروں کے اوپر جو ہے وہ طور کو معلق کیا، اور فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے اور سنو، یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامو اور اس کے احکامات کو جو ہے وہ دل سے سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ قالوا سمعنا وعصینا، تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو سنیں گے اور اس کی جو ہے وہ نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی بسبب ان کی کفر کے۔ فرمایا کہ تم تورات پر کیا عمل کرتے، تمہارے دلوں کے اندر تو بچڑے کی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی۔ فرمایا کہ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ سے فرمایا گیا کہ ان سے کیا ہے؟ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان آیات کے اندر یہود کی جو بری خصلتیں تھیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور ان کو دوبارہ جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے، دہرایا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم بڑے جو ہیں وہ صاحب ایمان ہیں، تمہارے ایمان کا تو یہ حال ہے، تمہاری تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کی جو ہے وہ قلی جو ہے وہ کھول دی گئی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا آگے۔ اب جو ہے یہود کی جو ہے کچھ عجیب و غریب قسم کی جو ہے اور جو ہے ان کی بری خصلتیں جو ہیں ان کا بیان ہونے جا رہا ہے، جو اگلے لیکچر کے اندر ہوگا۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان ویڈیوز کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ ہم لوگ قرآن کریم کو بہت جو ہے وہ کم ہی پڑھتے ہیں، اب تو ناظرہ پڑھنے کا رواج بھی جو ہے وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو معانی کے ساتھ جو ہے سمجھنا
یہ تو بہت ہی جو ہے اب ریئر ہو گیا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے اس وقت کے جو معانی کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو سمجھتے ہوں. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ اب مساجد کے اندر وہ جو درس قرآن کا رواج ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اب وہ بھی جو ہے تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے. بہت کم مساجد اب رہ گئی ہیں ایسی کہ جن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قرآن کریم کا ایک درس ہوتا ہو. تو ایسے حالات کے اندر اگر کسی پلیٹ فارم سے، جیسے اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کے معانی اور اس کی تفسیر جو ہے وہ شیئر ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے وہ سننا اور سمجھنا چاہیے. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا چاہیے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا چاہیے تاکہ آپ تک ان ویڈیوز کے جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ پہنچتے رہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اگر کسی دوست نے اس ویڈیو کو آخر تک سنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہی میں سب ناظرین سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.